السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم دوستو، کل آپ کے سامنے وضو کے فرائض بیان کیے تھے، وضو کی سنتیں بیان کی تھی۔ آج جو ہے ہمارا ٹاپک عنوان جو ہے وضو کے آداب اور مستحبات۔ سب سے پہلے مستحب کی تعریف سمجھنا چاہیے۔ مستحب کسے کہتے ہیں؟ ایسا کام جس کے کرنے سے ثواب ہو، نہ کرنے سے کچھ بھی گناہ نہ ہو، اور شریعت نے ان کے کرنے کی تاکید بھی نہ کی ہو، اس کو مستحب کہا جاتا ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیں، اگر یہ ہم کام کریں گے تو ہمیں ثواب ملے گا، اور اگر ہم اس کو چھوڑ دیں گے تو ہمیں گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ شریعت کی جانب سے اس پر تاکید نہیں۔ اس کو مستحب کہا جاتا ہے۔ تو وضو کرنے کے 12 استحباب ہیں، مستحب ہیں۔ پہلا مستحب یہ ہے وضو کرنے کے لیے کسی اونچی جگہ بیٹھنا، تاکہ مستعمل پانی کی چھینٹیں کپڑوں پر، جسم پر نہیں پڑنی چاہیے۔ تو یہ پہلا ادب ہے، کیونکہ وضو کے دوران جب ہم پانی استعمال کرتے ہیں، جب وہ پانی ہمارے اعضاء سے جدا ہوتا ہے تو اس کو مستعمل کہا جاتا ہے۔ اور مائع مستعمل جو ہے وہ طاہر ہوتا ہے لیکن مطہر نہیں ہوتا، اسی لیے اونچی جگہ بیٹھیں تاکہ پانی کی چھینٹیں آپ کے کپڑوں وغیرہ پر نہ پڑیں۔ دوسرا مستحب یہ ہے کہ قبلہ رخ ہو کر بیٹھنا چاہیے۔ جب بھی بیٹھیں کوشش کریں کہ اپنا چہرہ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے۔ تیسرا ادب یہ ہے وضو کے کام میں کسی سے مدد حاصل نہ کریں، بلکہ خود ہی آپ وضو کریں، اور اگر آپ نے پانی لینا ہے تو خود ہی جا کر پانی لیں، اور اگر آپ نلکے پہ وضو کر رہے ہیں تو خود ہی وضو کریں، کسی اور سے مدد نہ کریں، حاصل نہ کریں۔ لیکن اگر کوئی آپ کی مدد کر دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی عذر ہے اس صورت میں مدد لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نمبر 4، لوگوں سے بات چیت کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ وضو کے دوران باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے جی آتے ہیں، آ کر اب وہ بیٹھتے ہیں وضو خانہ میں تو باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ وضو کے دوران باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 5، وضو کے دوران حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں منقول ہیں وہ پڑھنی چاہیے۔ قرآن کریم کے اندر جو دعائیں مذکور ہیں ان کو قرآنی دعائیں کہا جاتا ہے، اور احادیث مبارکہ میں جن دعاؤں کا ذکر ہے ان کو مسنون دعائیں کہا جاتا ہے۔ تو جو وضو کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں منقول ہیں ان دعاؤں کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور نمبر 6، دل سے وضو کی نیت کرتے ہوئے زبان سے بھی الفاظ آدمی استعمال کر لیں۔ دل کے اندر بھی نیت ہو کہ وضو کر رہا ہوں، نماز پڑھوں گا، اللہ کا ذکر کروں گا، قرآن پاک کی تلاوت کروں گا، طہارت حاصل کرنے کے لیے وضو کرتا ہوں، ساتھ ساتھ زبان سے بھی الفاظ ادا کر لینے چاہیے۔ 7واں استحباب یہ ہے ہر وضو کے دھوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے۔ آپ ہاتھ دھو رہے ہیں تب بھی بسم اللہ پڑھیں، کلی کر رہے ہیں تب بھی بسم اللہ پڑھیں، اور اسی طریقے سے چہرہ دھو رہے ہیں تب بھی بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ ہر وضو کے دھوتے وقت بسم اللہ پڑھیں۔ اور کانوں کے مسح کے دوران تر انگلی کانوں کے سوراخ میں داخل کرنا۔ مثلا آپ نے مسح کے لیے جو ہے پانی لیا، اب جو ہے تر انگلیاں کانوں کے سوراخوں میں داخل کرنے سے تھوڑا سا ان کو ہلا لیں، یہ بھی ادب ہے، استحباب ہے۔ 9واں مستحب یہ ہے انگوٹھی کو حرکت دینا۔ اگر آپ نے انگوٹھی پہنی ہوئی ہے تو اس کو کیا دینا چاہیے؟ حرکت دینی چاہیے۔ اگر انگوٹھی ایسی تنگ ہو کہ ہلائے بغیر پانی جن تک نہ پہنچے تو وضو کے صحیح ہونے کے لیے انگوٹھی کو ہلانا واجب ہے۔ آپ نے جو انگوٹھی پہنی ہوئی ہے اس کو ذرا ہلائیں تاکہ پانی جن تک پہنچ جائے، اور اگر وہ ایسی تنگ ہے کہ ہلائے بغیر پانی جن تک پہنچ ہی نہیں سکتا تو پھر اس صورت میں اس انگوٹھی کو ہلانا واجب ہے، اور اگر آپ اس کو نہیں ہلائیں گے تو پھر اس صورت میں پانی جن تک نہیں پہنچے گا، آپ کا وضو بھی نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے یہ بات بھی یاد رکھیں، اگر عورتیں جو ہے آٹا گوندھا ہے اور وہ خوش آٹا ان کے جو ہے لگا ہوا ہے، ناخن پہ لگا ہوا ہے یا کسی اور جگہ پہ لگا ہوا ہے ہاتھ میں، اور وہ پانی جو ہے نا مانے بن رہا ہے جن تک پہنچے ہیں، تو اس کو اتارنا بھی ضروری ہے۔ اگر نہیں اتاریں گے تو آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے کوئی ایسا جو ہے نا رنگ لگا ہوا ہے جو پانی کو جن تک نہیں پہنچنے دیتا، یا ایلپی لگی ہوئی ہے کہ اس سے پانی آپ کے جسم تک نہیں پہنچ رہا، تو پھر اس صورت میں آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ اور 10واں ادب یہ ہے کہ کلی اور ناک میں پانی ڈالنے کے لیے دائیں ہاتھ استعمال کریں، دائیں ہاتھ کو استعمال کرنا چاہیے۔ البتہ ناک
نماز جو ہے اہم الفریضہ ہے اور وضو اس کے لیے شرط ہے، اسی لیے پہلے ہی سے ہم تیار ہو جائیں اور پہلے ہی وضو کر لیں اور وضو سے فارغ ہو کر قبلہ رخ کھڑے ہو کر یہ دعا پڑھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی اور معبود نہیں ہے، وحدہ وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، یعنی ذات میں کوئی شریک نہیں، صفات میں کوئی شریک نہیں، افعال میں کوئی شریک نہیں، اختیارات میں وہ مطلق اور یکتا ہے، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ بے شک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آگے اللہم اجعلنی، اے اللہ بنا دیجئے مجھے من التوابین، ان لوگوں میں سے جو توبہ کرنے والے ہیں، یعنی مجھے بھی توبہ کرنے والے لوگوں میں سے بنا دیجئے اور مجھے بھی پاکیزہ پاک صاف رہنے والے لوگوں میں سے بنا دیجئے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ پیاری جی مسنون دعائیں، ان کو بھی یاد کر لیجئے، یہ جو وضو کے استحباب ہیں، مستحبات ہیں، ان کو بھی یاد کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ مستمر تمام مسلمانوں کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔